بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. چھوٹا سا سفر تھا ہمارا اور آج اللہ کی رحمت سے اس کا کنکلوڈنگ ڈے ہے، آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن سے فوزیہ نے خواہش کا اظہار کیا اس دن سے لے کر آج تک ان کی ہر نیت کو اور ان کی ہر محنت کو قبول فرمائے. گھر والوں کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اس لیے کہ بہرحال بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے آج کل کے دور میں اپنے گھر کے دروازے کھولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس نیت کا اور اس عمل کا بہترین اجر ان کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ دکھائے. میں نے ابھی تلاوت اس لیے رکوائی ہے کہ ایک دو اناؤنسمنٹس مجھے کرنے تھے. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آپ میں سے وہ بہنیں جو یہاں ایک گروپ بنا ہوا ہے PCHS میرا خیال ہے سربت کا ہے، PCHS کے نام سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس میں آلریڈی ہیں، سربت گروپ کا نام PCHS رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس گروپ میں آلریڈی ہیں تب تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس گروپ میں نہیں ہیں تو آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں. یہ فوزیہ کی بیٹی ہیں سربت، ان کا نمبر ہے. لیکن دیکھیں جو بھی یہ نمبر لے رہا ہے دو چیزوں کا خیال رکھیے گا. اس نمبر پر آپ کال نہیں کریں گی. جب میں بول رہی ہوں ایک انسان کا نمبر وہ پبلک ہو رہا ہے، بالکل اس وقت لائیو بھی جا رہا ہے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اس وقت اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں. تو کسی کا نمبر، کسی کا پرائیویٹ نمبر پبلک ہو جائے تو وہ کتنا اس کے لیے کبھی کبھی انوائنگ ہو سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. تو پلیز یہ نمبر صرف ٹیکسٹ میسج کرنے کے لیے ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ گروپ ہم صرف بنا رہے ہیں مینلی یا تو فوزیہ کے گھر میں میری کوئی ٹاک ہوگی جیسے اس وقت ہو رہی ہے تو ہم آپ لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، اس لیے کہ کل کچھ بہنوں کو گلا شکوا ہو رہا تھا کہ ان کو نہیں پتہ چل سکا. حالانکہ یہ اس گروپ پہ نہیں آیا، اس گروپ پر اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں نے اپنے پبلک پلیٹ فارم پر ڈال دیا تھا. اوپن ٹاک تھی نا تو میرے فیس بک پیج پر آ رہا تھا، اور فیس بک پیج آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس ہونا چاہیے. اب ایک بات یہ ہے کہ اس نمبر پر آپ لوگ فون نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے گروپ صرف انفارمیشن دینے کے لیے بنایا ہے لیکچر کی، یا فیوچر میں جو بھی تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ کے آن لائن کورس ہم آفر کریں گے ہم وہ یہاں ڈال دیا کریں گے. اس کے علاوہ یہاں آڈیو نہیں آئے گی لیکچر کی. سو نو ون ول ایکسپیکٹ فرام سرور کہ یہاں پر آپ کو لیکچرز کی آڈیو مل جائے. لیکچرز کی آڈیو کے لیے ہمارا آفیشیل گروپ ہے سرور. ایک دفعہ آپ کو جب آرام سے ایڈ کر لیں گی تو جو ہمارا آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے جہاں آڈیوز آتی ہیں اس کی ایڈمن کا نمبر ڈال دیں گی. آپ خود بھی ایڈ ہونا چاہتی ہیں تو ایڈ ہو جائیں. آپ آگے جس کو دینا چاہتی ہیں، صرف خواتین ایڈ ہوتی ہیں، اس میں ہم مردوں کو نہیں ایڈ کرتے. آپ نے آگے سیکرٹ ڈراپس کی ویڈیو آڈیوز جو ہیں وہ اپنے گھر والوں میں بیٹوں کو مردوں کو سنانی ہے، وہ آپ بھیج سکتی ہیں جو آپ کی سیکرٹ ڈراپس کی آڈیوز ہوتی ہیں. لیکن آپ وہاں مردوں کو گروپ میں ایڈ نہیں کروا سکتی. تو ایک سرور سے کوئی آڈیو نہیں مانگے گا اور دوسرا انشاءاللہ کوئی کال ان کو نہیں کرے گا. نمبر نوٹ کر لیں 0300 2483. موبائل میں نوٹ کر لیں اگر پین نہیں ہے تو 2483 0300 2483 یہ نمبر یا تو اسپیسیفکلی فوزیہ کے گھر میں لیکچر ہوگا تو ہم یہاں ڈال دیں گے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی لیکچر کراچی میں اوپن ٹاک ہو رہی ہوگی ہم یہاں ڈال دیا کریں گے. آپ میں سے وہ بہنیں جو فیس بک پر نہیں ہیں بعض اوقات ان تک انفارمیشن نہیں پہنچتی. تو ایک اناؤنسمنٹ تو آپ کی یہ تھی کہ اگر آپ اس گروپ میں نہیں ہیں PCHS گروپ میں تو آپ اس میں ایڈ ہونے کے لیے اس نمبر پر ٹیکسٹ کریں. صبر سے انتظار کیجیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، آج ویسے بھی 27ویں رات ہے. تو جب سربت کو اپنی کنوینئنس پر ٹائم ملے گا وہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کر لیں گے. دوسرا اناؤنسمنٹ یہ ہے انشاءاللہ کہ اسی آپ کے گروپ میں ہم ایک آن لائن کورس کا آپ کے پاس پوسٹ بھیج دیں گے. وہ آن لائن کورس 6 مہینے کا ہے. ہفتے میں ایک دن آڈیو آئے گی اور سورہ بقرہ لیول 1 ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک
टोटल आपके पास लेवल 1 आएगा। ऑनलाइन स्टडी है, जो मैंने घर से नहीं निकल सकती या जिनके लिए घर से निकलना मुश्किल है, या जो पढ़ाई या नौकरी भी करते हैं, हफ्ते में एक क्लास आती है, रिकॉर्डेड क्लास आती है, और आप अपनी कन्वीनियंस में 1.25 घंटे का लेक्चर जो है वो एक हफ्ते में सुन सकती हैं दूसरी क्लास आने से पहले। 6 महीने का कोर्स होगा और उसमें टोटल 3 ओपन बुक टेस्ट होंगे। जब आप एक दफा पोस्ट को देखेंगी तो लिंक्स में जाकर सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, वहां सब लिखा हुआ। तो हम इंशाल्लाह जब एक दफा सब लोगों को ऐड कर देंगी, हम आपका ये ऑनलाइन ग्रुप का ऑप्शन जो है, जो कोर्स है, ये इसमें डाल देंगे। प्रॉपर एडमिशन के साथ ही आप इसमें आ सकते हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनता है। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, तो जो सीरियसली कर सकता है, लिसनर नहीं सिर्फ स्टूडेंट, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। घर की कन्वीनियंस से होगा, आपकी पढ़ाई के साथ हो सकता है। 16 ईयर ऑनवर्ड कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ लेडीज, जेंट्स नहीं। 16 साल से ऊपर उम्र की बच्चियां या खवातीन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 अनाउंसमेंट थे। अब जो बाद में कोई आएगा और आपका जान पहचान का होगा, तो ये दोनों अनाउंसमेंट आप उसको बता दीजिएगा। अब हम अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़इन्नी करीब, हमने अपने 4 दिनों की थीम बनाई थी, अल्लाह ताला को करीब महसूस करना। और उस हवाले से हमने सबसे पहले बात की कि अल्लाह की कुर्बत को महसूस करने के लिए दुनिया की मटीरियलिस्टिक अप्रोच से आंखें दूर करनी पड़ती हैं। दुनिया को निभाना होता है, दुनिया को आंखों के सामने फोकस में नहीं रखना होता, और उसके लिए जरूरी होता है कि हम शैतान के वसवसों, शैतान के फुटस्टेप्स को फॉलो ना करें। फिर आपको बताया कि सेशन नंबर 2 में कि आपने जब किसी ना किसी को तो फॉलो करना है जिंदगी में सही और गलत की पहचान के लिए, तो आपने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर चलाना है। और उस रेफरेंस में हमने तज़कियतुन नफ्स, तक़वा और एहसान पर काफी तफसील से बात की थी। फिर कल का जो हमारा 3rd सेशन था, उसमें हमने एक कदम आगे बढ़कर अल्लाह को करीब महसूस करने के लिए इस एंगल से बात की थी कि जब हम तक़वा और एहसान अडॉप्ट करने की तरफ आज के दौर में बढ़ते हैं तो आजमाइशें आती हैं। उन आजमाइशों के अंदर अगर कोई हस्ती हमें ईमान पर कायम रख सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और आप तवक्कुल अल्लाह कह लें, या आप इसका और ज़्यादा जिसको आप कहती हैं अरबी का गाढ़ा फॉर्म एहतिसाब कह लें। एहतिसाब इन द सेंस ऐसा सब्र जो आप हाईएस्ट रिवॉर्ड की वजह से करते हैं या हाईएस्ट रिवॉर्ड की उम्मीद पर करते हैं। एहतिसाब को मैंने आपको बताया था, अरबी में कहते हैं अस्सब्रु लिर्रजाइ थवाब। वो सब्र जो आप हाईएस्ट रिवॉर्ड की मोटिवेशन में कर लेते हैं उसको एहतिसाब कहते हैं। और एहतिसाब ही को आप तवक्कुल के एंगल से भी समझते हैं। उसमें मैंने आपको 3 दर्जे भी बताए थे कि अगर मैं बेयर मिनिमम मुसलमान हूँ तो मेरा अल्लाह के साथ तवक्कुल का मामला, एतमाद का मामला कैसा होगा। अगर मैंने थोड़ा सा अपने ईमान को बढ़ाया है तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किस तरह का मामला होगा, एतमाद या तवक्कुल का। और अगर मैंने अपने आप को तवक्कुल की बेहतरीन सतह तक, एलिवेटेड सतह तक पहुंचा दिया है, जिसको हम एहतिसाब कहते हैं, तो फिर आप अपने आप को टोटली विदाउट एनी ऑब्जेक्शन अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और उसी पर हमने कल काफी तफसील से बात की थी। अब जब हम अल्लाह पर तवक्कुल की बात करते हैं तो मैंने आपको अपने पहले सेशन में बताया था कि मेरा आखिरी सेशन दुआ पर बेस्ड होगा। जाहिर बात है हम अपनी इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की कुर्बत भी चाह रहे हैं, अल्लाह का रिदवान भी चाह रहे हैं,
शैतान से बचना भी चाह रहे हैं, दुनिया में खोना भी नहीं चाह रहे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जिंदगी के हर तरह के हालात में हमारा अल्लाह पर ट्रस्ट मेंटेन्ड रहे। उसके लिए सबसे पहली चीज या कांस्टेंट चीज हमारा अल्लाह के साथ दुआ का एक ताल्लुक है, और दुआ मोमिन का हथियार होती है। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सुना है, आपने कहा अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, दुआ तो जो इबादत है उसका क्रक्स होती है, आप कह सकते हैं उसका स्पाइनल कॉर्ड होती है। एक दफा मैंने अपने इस लेक्चर में यही टर्म इस्तेमाल की थी कि दुआ इबादत का स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसके ऊपर मुझे बाद में किसी खातून ने उन तक ऑडियो पहुंची होगी, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें मुख का दुआ मुख्खुल इबादत मीम खा मुख, इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हम गुमराह हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको इस वक्त इतनी बात बताने के बाद ये कह रही हूँ कि दुआ मुख्खुल इबादत का मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाह रहे हैं कि दुआ का क्रक्स या दुआ का स्पाइनल कॉर्ड आपकी इबादत का स्पाइनल कॉर्ड आपकी दुआ है। आपको एसेंस समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है? आपको और मेरा स्पाइनल कॉर्ड का मामला डिस्टर्ब हो जाए तो हम चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मीन्स आपका एसेंस है ये इस वक्त आपकी जिंदगी में हलचल, मूवमेंट, आपकी जिंदगी के अंदर एक रवा रवी या डायनामिक्स, उसके लिए आपका स्पाइनल कॉर्ड बहुत अहमियत रखता है। मुख कहते हैं किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट, जिसको आप अक्सर बोलते हैं द कर्नल। जैसे आप कहती हैं बादाम का जो छिलका होता है उसके अंदर जो गिरी होती है, जो बादाम होता है, उसको कहते हैं मुख। इसका मतलब यही है कि जब हम कम इल्म रखते हैं तो बाज़ औक़ात हमें उस्ताद की या किसी बताने वाले की बात का एसेंस समझ नहीं आता। हमेशा याद रखें, आपके लिए हमेशा सीखने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा। तो मुख्खुल इबादत का मतलब होता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग, द हाईएस्ट, जिसको हम कहते हैं द हाईली नीडफुल पार्ट ऑफ समथिंग, द हाईली रिकमेंडेड पार्ट ऑफ समथिंग, द हाईली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ समथिंग। इस रेफरेंस में हम उसको मुख्खुल इबादत को स्पाइनल कॉर्ड ऑफ इबादत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादत, असल में दुआ ही इबादत है। इसका मतलब है कि अल्लाह के साथ एक ताल्लुक आपका सबसे ज्यादा जो बनता है वो दुआ से बनता है। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को महसूस करती हैं, आप तवाफ करती हैं, आप सही करती हैं, आप हज के अरकान अदा करती हैं, आप रोजा रखती हैं, आप नमाज पढ़ती हैं, आप कुरान की तिलावत करती हैं। जब इन सब के बाद आप दुआ के लिए हाथ उठाती हैं या आप अपने रब से जब दुआ के जरिए हम कलाम होते हैं, तो एज कम्पेयर टू पूरी नमाज वो दुआ के 2 मिनट आपको बहरहाल अल्लाह के साथ एक कुर्ब महसूस होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रेजेंस कितनी थी, यानी आप कितनी हाजिर थी ज़हनी तौर पर, आप कितनी कॉन्शियस थी। आपने 7 तवाफ पे भी अल्लाह को याद किया, लेकिन वो जो आपने सुकून से मकाम इब्राहिम के पास 2 रकत पढ़े और उसके बाद आप हाथ उठाकर दुआ मांगने बैठ गई, तो वो जो आपकी कैफियत है उसमें आपका अल्लाह से एक इंटीमेट ताल्लुक बन जाता है, बहुत करीबी ताल्लुक बन जाता है। तो दुआ एक ऐसा फैक्टर है जिसको कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। हमारे से पहले की जनरेशन बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगा करते थे। हमारी अम्माओं की दुआएं खत्म नहीं होती थी कि असर से मगरिब का वक्त आ जाता, या हमारी नानी दादियों की दुआ का पैटर्न यही था। हमने दीन सीखा और दीन सीखने के बाद हमने कहा कि हर किसी ने अपने हिसाब से सीखा, और हमने कहा कि फर्ज नमाज के बाद दुआ होती है, फर्ज नमाज के बाद हमें टेंशन होती है कि हमने आगे सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने हैं, तो हम छोटी सी मुख्तसर सी दुआ चंद लोग मांग लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि फाइनल तस्लीम, फाइनल सलाम फेरने के बाद तो कोई ऐसा दुआ है ही नहीं, हम अस्कार पढ़ते हैं और उठ जाते हैं। तो हम एक दूसरे एक्सट्रीम पर आ गए और हमने हाथ उठाकर आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ मांगना छोड़ दी। दुआ मांगना छोड़ी तो अल्लाह के साथ ताल्लुक भी वक्त के साथ साथ कमजोर होता है। हमारे हर अमल का, चाहे आप नेकी कर रही हैं, चाहे आप गुनाह कर रही हैं, चाहे आप दुनिया निभा रही हैं, चाहे आप दीन निभा रही हैं, आपके हर अमल का इम्पैक्ट आपकी सोच और शख्सियत पर जाता है। ये जो हम बाजू का सलाम करने के बाद जय नमाज में भी लपेट देते हैं और दुआ हाथ उठाकर नहीं मांगते, ये भी हमारी शख्सियत पर असरअंदाज हो रहा होता है।
اس سے بھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہوتا، اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس طرح سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ امیجن کریں کہ آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی بہن سے یا مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت ہے، چلیں آپ کہتی ہیں مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور میں آپ سے پوچھتی ہوں ہاؤ آفن یو ٹاک ٹو ہر۔ ہو سکتا ہے آپ شادی شدہ ہیں، ہو سکتا ہے آپ گھر میں ان میرڈ ہیں، آج کل تو ان میرڈ بچیاں بھی ماں باپ سے کم ہی ملتی ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، لگتا ہے ہاسٹلائٹس ہیں، کمرے سے باہر آئیں گے سحری کھانے کے لیے اور کمرے سے دوبارہ اگلی دفعہ باہر آئیں گے افطار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اگلی دفعہ نمودار ہوں گے اگر ڈسپینسر سے پانی چاہیے ہوگا یا فریج سے پانی چاہیے ہوگا یا کچھ کھانا چاہیے ہوگا، ادروائز وہ نمودار نہیں ہوں گی، ہائبرنیشن پیریڈ پر اولادیں ہوتی ہیں۔ فرض کریں آپ مجھ سے کہتی ہیں ٹھیک ہے میں کام آتی ہوں باہر کمرے سے، پر مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، تو میں آپ سے کہوں گی یا میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاؤ آفن یو کمیونیکیٹ ود ہر، آپ کہیں گی بہت زیادہ نہیں، بس ٹھیک ہے کر لیتی ہوں تھوڑی بہت بات اماں سے، تو میں آپ کو سمپلی ایک جواب دوں گی کہ آپ کا کلیم اور آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ کا کمیونیکیشن اپنی ماں سے کم ہوتا ہے، یہ واضح بتا رہا ہے کہ آپ کو اپنی ماں سے ایک سرٹن لیول کی محبت تو ہے، بٹ یور بانڈ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ جو کہ ہو سکتا ہے۔ Yes, as compared to the daughter جو ہر وقت اماں کے سر پر سوار ہو گیا، اماں کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہے، اور وہ بچی جو یا وہ بچہ جو کمرے سے باہر نہیں آتا، محبت ہوگی اس کو لیکن ویسی محبت نہیں ہوگی اس بچے کی طرح جو ہر وقت ماں کے آگے پیچھے پھرتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی تعلق کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کسی بھی تعلق کے لیے، چاہے وہ آپ کو کسی انسان سے محبت ہے، چاہے آپ اپنے رب سے محبت کا کلیم کر رہی ہیں، میں کم سے کم 3 چیزیں بتا رہی ہوں ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ لمیٹڈ ٹائم کے اندر لمیٹڈ بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں وہ بات کچھ عرصہ باقی رہے، تو اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں یوزفل کمیونیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 چیزیں یاد رکھیں۔ رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ رابطوں سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے رشتوں سے مل لیتے ہیں جب کبھی موقع آتا ہے، تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ رشتہ جس سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ رشتہ جس سے آپ فریکوینٹلی ملتے ہیں، اس کی بانڈنگ اور اس بانڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ایک جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے تعلق، رابطہ، کمیونیکیشن، پہلی چیز یو نیڈ ٹو ہیو اے کمیونیکیشن، جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس سے رابطہ کریں، اس کے ساتھ کنیکشن رکھیں، اس سے بات کریں، اس کے ساتھ ہم کلام ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کب ہم کلام ہو، سال میں ایک دفعہ، رمضان کے رمضان، کبھی کبھار، جب درد ہو تب، جب تکلیف ہو تب، جب خوف ہو تب، جب کسی انسان کے ساتھ رابطہ ہے جب اس کی ضرورت ہو تب نہیں۔ دوسرا فیکٹر آتا ہے کنسسٹنٹ کمیونیکیشن، مستقل رابطہ۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہے، اگر انسان سے بات کی جائے، انسان کا انسان سے تعلق، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہو، اینڈ وائس ورسا، کبھی اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ سو یو شوڈ بی اویلیبل فار دیٹ پرسن اف یو آر کلیمنگ کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ تو دوسری چیز ہوتی ہے کنسسٹنٹ کمیونیکیشن۔ ظاہر بات ہے اللہ کے ساتھ بھی اگر مجھے تعلق کرنا ہے تو مجھے اللہ سے مستقل رابطہ رکھنا ہے، کنسسٹنٹلی رابطہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز آتی ہے میننگ فل کمیونیکیشن۔ یہ نہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو فرینچ نہیں آتی اور آپ کو بہت اچھی فرینچ آتی ہے، آپ کہ میں تو اس سے فرینچ میں ہی بات کرتی ہوں، نہ اس کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے نہ آپ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں۔ تو کسی بھی مضبوط رابطے کے لیے تیسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے میننگ فل کمیونیکیشن۔ سوچ سمجھ کر بات کریں، آپ سمجھا سکیں اور وہ سمجھ سکیں۔ اللہ کے ساتھ بھی میننگ فل کمیونیکیشن چاہیے ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر دعائیں مانگتے ہیں عربی زبان میں، میں منع نہیں کری کہ آپ عربی زبان میں دعا نہ مانگیں، لیکن عربی زبان میں دعا مانگنے کے بعد آپ کو یہ بھی تو معلوم ہو آپ نے مانگا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ سے شاید کمیونیکیشن ہوتا ہے دعا کے ذریعے، شاید کنسسٹنٹ کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہم دعا مانگتے ہیں، بٹ موسٹ آف دا ٹائم تیسرا ایسپیکٹ کہیں فزل آؤٹ کر جاتا ہے۔ ہم میننگ فل کمیونیکیشن نہیں کرتے، ہماری دعائیں روبوٹک نہیں ہوتی، جو دعائیں دل سے مانگی جاتی ہیں اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوتا ہے،
اللہ کے سامنے التجا ہوتی ہے، اس میں تو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا لطف آتا ہے. اس دعا کو مانگ کے ایسے لگتا ہے آپ کے کندھوں پر سے کچھ بوجھ وقتی طور پر ہی اتر گیا، اس لیے آپ نے اس کے حوالے کر دیا اپنے معاملہ. یہ ہوتا ہے میننگ فل کمیونیکیشن، اور یہ اس انسان کو اچھی طرح محسوس ہو سکتا ہے جو اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کا رخ کرتا ہے. آپ اللہ سے جب دعا کے ذریعے تعلق بناتے ہیں، آپ کا اور اللہ کا دعا کے ذریعے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے فقیر ہوتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ آپ کو دنیا سے بھی بچائے گا، یعنی دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے دجل سے. اللہ آپ کو شیطان سے بھی بچائے گا، اور اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی نصیب کرے گا، اگر آپ کو واقعی اللہ کے ساتھ فقیری کی کیفیت میں مانگنا آتا ہے. ورلڈ وائڈ یونیورسل ایسپیکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بیگر جو ہوتا ہے اس کا ایک جیسچر بہت کامن ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو یا یو کے کا ہو یا وہ یو ایس کا ہو. بیگر کا ایک انداز، ایک جیسچر کامن ملتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اینی موومنٹ ود دا ہینڈ. اینی موومنٹ، کوئی بھی ہاتھ کی. باہر جا کر آپ دیکھ لیں جرمنی وغیرہ میں، وہ ان کے بیگر کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا گٹار بجا رہے ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، ہیڈ اپنا سامنے کر دیں گے آپ کے. اینی جسچر آف دا ہینڈ. اور آپ دعا میں دیکھیں، دعا میں بھی تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ہماری جو فقیری کی علامت ہے وہ واضح ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بلند اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے ان ٹائم آف ڈسٹریس، جب آپ بہت پریشان ہوتے تھے، کہ آپ نے وہ واقعہ سنا کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی جب آپ احد کے وقت اتنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے تھے. یہ انسان کی ایک فقیری کی کیفیت ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں سب تو پتہ ہے اللہ کو، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. یا علم ما فی الصدور، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، کیا بار بار مانگو اس سے. اس کو پسند ہے کہ آپ اس سے مانگیں. جب بندہ اللہ کے سامنے اس فقیری کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھتا ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہاتھ بچھا کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. ہم اصل میں دنیا میں لوگوں سے مانگنا اس کو اکویٹ کر دیتے ہیں اللہ سے مانگنا. آپ دنیا میں لوگوں سے مانگتے ہیں نا، لوگ آپ کو دھتکار دیتے ہیں، لوگ آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. دیر از کانسٹنٹ ہیوملیشن. اگر آپ لوگوں سے سوال کریں، کانسٹنٹ ہیوملیشن. یہ تو مخلوق کا مخلوق سے معاملہ ہے. مخلوق کا خالق سے معاملہ بالکل الگ ہے. آپ جتنا فقیری کی حالت میں مانگیں گے اس کو اتنا پیارا ہے. آپ جتنا گڑ گڑا کر اور بے بسی کے عالم میں مانگیں گے وہ اتنا غنی بن کر نوازے گا. آپ انسانوں سے مانگتے ہیں، انسان آپ کے منہ پر دروازے بند کر دیتے ہیں. They slam the door on your face. آپ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ آپ کا مقام بلند کر دیتے ہیں. آپ رب سے مانگ کر امیر ہو جاتے ہیں، اور لوگوں سے مانگ کر غریب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی مانگنا صرف پیسے کا مانگنا نہیں ہے. بیگری تو ویسے ہی اسلام میں پسندیدہ نہیں، سوال کرنا ویسے ہی پسندیدہ نہیں. آپ دیکھیں فقیر کی بات صرف تھوڑی ہو رہی ہے. فقیر سے تو آپ ویسے ہی چڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ کا ایک راستہ ہوتا ہے ٹریفک کا جہاں آپ بار بار آتے جاتے ہیں سگنل پہ، اور آپ کو کنسسٹنٹ ایک ہی فقیر نظر آتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، سر نیچے کر لیتے ہیں، آنکھیں ادھر کر لیتے ہیں، فون میں لگ جاتے ہیں. بیکاز نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، آپ دینا نہیں چاہ رہے، جھڑکنا بھی نہیں چاہ رہے. یو آر جسٹ اوائڈنگ دیٹ بیگر. آپ نظریں ادھر ادھر کر لیتے ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. کبھی کبھی کچھ بیگر، کچھ سوال کرنے والے فقیر نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی ماسی، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار جو غریب ہے، بٹ آپ کو اس کے فون کی بیل سے اکساہٹ ہونے لگ جاتی ہے، اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ فون کر رہی ہیں کچھ مانگ رہی ہوں. یہ ہماری کیفیت ہے. یہ آپ کو صرف ایک گلمپس دکھانا چاہ رہی ہوں. جب انسان سے انسان مانگتے ہیں ہم چڑھتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. آپ رب العزت سے جتنی دفعہ مانگیں
اس کو اتنا پیارا تھا، وہ اتنا آپ کو غنی کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، محتاجیوں سے آپ کو اوپر اٹھا لیتا ہے، آپ کے ایمان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ یہاں پر صرف مال مانگنے کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں سے اپروول نہیں چاہ رہے ہوتے، یہ بھی تو یہی ہے، لوگوں سے چاہنا۔ ہمارے دماغ بہت لمیٹڈ سوچتا ہے، ہم نے اسلام کو ڈبے میں بند کر دیا ہے لٹرلی۔ اسلام از سچ اے بیوٹیفل ریلیجن، کیوں آیا انسانیت کے لیے کبھی سوچا نہیں؟ کیوں ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے؟ کیوں؟ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس کہ یہ ایک قوم کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو ڈبے میں بند نہیں کریں، اس کی وسعت ہے۔ صرف مانگنے کی کیفیت میں، فقیری کی کیفیت میں مال کا سوال کرنا نہیں آتا۔ ہم لوگوں سے عزت مانگ رہے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہم لوگوں سے عزت مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے اپروول مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے اپریسیشن مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنی محنت کر کے کھانا پکایا تھا، 2 لفظ تعریف کے بول دیتی میری ساس۔ آپ فقیر بن گئے انسان کے سامنے، You are asking for appreciation from a person just like you. آپ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق۔ ہم مستقل بات کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے قریب جانے والے انسانوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہیں۔ پورا تزکیہ کا ٹاپک آپ کو کیا سمجھایا تھا؟ Be at the giving end۔ لوگوں کے چہرے مت دیکھیں، یہ میری تعریف کرے گا، یہ مجھے آئی لو یو بولے گا۔ کیوں؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ بول دیں۔ آپ کہتی نہیں، اس کا بھی تو فرض بنتا ہے، آخر اتنا پرانا نکاح کا ساتھ ہے، اس کو توفیق نہیں ہو رہی، آپ کو توفیق ہوتی۔ آپ کہتی میں تو 10 دفعہ بولتی ہوں، تو 1 دفعہ بھی نہیں بولتا، آپ 20 دفعہ بولیں۔ یہاں بھی تو گیونگ اینڈ پر رہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ٹیٹ فار ٹیٹ، یہ بولے گا تو میں بولوں۔ کیا یہ شوہر سے اپروول چاہنا، اپریسیشن چاہنا؟ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہی کہ پرنسپل میں انسان چاہتا ہے کہ شوہر تعریف کرے، نہیں کرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ رونا دھونا بچا دیں گی، لڑائی کریں گی؟ یہی ہوتا ہے جب آپ ایکسپیکٹیشنز بڑھاتے جاتے ہیں، بھائی کم سے کم شوہر سے نہ توقع کی جائے تو پھر کس سے توقع کریں؟ کسی سے نہیں کریں، اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں۔ آپ کا مزاج اسلام جو بنانا چاہ رہا ہے، بظاہر دنیا کے معاملات میں I can be dependent on my husband، بٹ ایموشنلی مجھے اپنے ہسبینڈ پر بھی ڈپینڈ نہیں کرنا ہے۔ یہ مقام بہت مشکل سے آتا ہے، بٹ ریکوائرڈ ہے۔ پھر آپ لڑائیاں جھگڑے نہیں کرتے شوہر سے بات پہ، آپ نیگ نہیں کرتے اس کے ساتھ، بیکاز آپ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ عورتوں سے کہتے ہیں پلیز لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں، عورتیں کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ چاہتی نہیں ہیں۔ بی ایٹ دا گیونگ اینڈ۔ کل میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو، بی بی آسیہ، کس اینڈ پر تھی وہ؟ انہوں نے زہر ملا کر کھانے میں فرعون کو کھلا دیا۔ موقع اچھا ہے، خاتمہ سے منگاتی ہوں زہر، کھلاتی ہوں اس کو۔ ان کے لیے کیا مشکل کام تھا، کھلا دیتی۔ ہزاروں موقع تھے، فرسٹ لیڈی تھی۔ بی ایٹ دا گیونگ اینڈ۔ This is not because you are giving respect to anyone. This is because you need your peace of mind. آپ کو اپنا سکون چاہیے۔ ہم سکون تلاش کرتے ہیں دوسروں کی تعریفوں میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں دنیا کی آسائشوں میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں دوسروں کی طرف سے آنے والے اپروول میں۔ میری ورتھ دوسرے بتائیں گے، جب سارا سسرال میری تعریف کرے گا تب میں ایک بہت کامیاب عورت ہوں۔ کیوں؟ آپ سارے خاندان کی خدمت کرتے ہیں، سسرال آپ کی تعریف نہیں کرتا، تو کیا آپ کی خدمت ضائع ہو گئی؟ آپ نے سسرال کے لیے کی تھی یا رب کے لیے کی تھی؟ ہمیں اپنی سوچوں کو خود کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو عورتیں روتی رہتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے، ایسا سسرال یا ایسا شوہر یا ایسے ساس سسر، کہ میری کبھی کسی نے قدر نہیں کی، کسی نے قدر نہیں کی۔ آپ ایک ہستی کو تو بول ہی تھے جو کہ بہت قدردان ہے، ہم اپنی گفتگو میں بھی اس کو نہیں لاتے، تو پھر اپنے ساتھ ساتھ اس کو کیسے رکھیں گے؟ آپ اس کو خود اپنے قریب نہیں رکھتی ہیں، پھر یہ کیوں توقع رکھتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنے قریب رکھے گا؟ کتنا عام بولتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی میری قدر نہیں کرتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا،
کوئی میری عزت نہیں کرتا, کوئی میرا خیال نہیں رکھتا. ہم بھی بولتے ہیں نا, میں بھی عورت ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے ہم ہی بولتے ہیں. بولنے کے بعد احساس ہو جائے الحمدللہ, قرآن پڑھ کے احساس ہو جائے الحمدللہ. آپ یہ جملے بولنا چھوڑ دیں, آپ سیلف لودنگ کا شکار نہیں ہوں گی. آپ اپنے آپ کو پور می, بیچاری میں کبھی بھی نہیں کہیں گے. اپنے آپ کو دعا سے اللہ سے جوڑنے والا خود کو نہایت ایلیویٹڈ مقام پر لے جاتا. تکبر والا ایلیویٹڈ مقام نہیں, لوگوں کے ساتھ عاجزی ہوگی بٹ دل مطمئن ہوگا. ایمان کا ایلیویشن, ایمان کا اسٹیشن, دل مطمئن ہوگا, ذہنی سکون ہوگا. یو ول بی ان دا مڈل آف کیوس بٹ یو ول بی اسٹیبل. آپ مشکلات میں یہاں سے وہاں بج نہیں کر رہے ہوں گے. یہ چاہتا ہے اللہ, ہم اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیں. ہم اللہ کی طرف دیکھیں, لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں. لوگ آپ کے منہ پر دروازے بند کر دیں گے. آپ جتنا لوگوں سے اپروول چاہیں گے, یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے, آدھی سے زیادہ قوم کو تو یہی پریشانی لگی ہوتی کہ میں نے اپنی پکچر ڈالی, کتنی لائکس آئیں, یہ کتنی لائکس آئیں کیا ہے. یہ بھی تو فقیری کا مقام ہے. آپ لوگوں سے لائکس, ایک ایک لائک کے لیے پاگل ہو رہے تھے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے 10 تھی, اب 20 ہو. خالی پیسے کا فقیر تھوڑی ہوتا ہے, ان چیزوں کا بھی فقیر ہوتا ہے. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ جا کر سوشل میڈیا کھولیں اور چیک کریں کس نے کیا بولا میری پکچر پہ, کیا کامنٹ کیا, کتنی لائکس آئی. یہ بھی ہمارا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. اپنے عمل کا بار ریز کر لیں. جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے حق ادا کرتا ہے, لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھتا تعریف سننے. آپ سوچیں اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, آپ دن میں جب کوئی آپ کو قدردانی کے ساتھ نہیں ڈیل کرے گا, آپ روئیں گی یا کہیں گے اٹس اوکے, سچ از پارٹ آف لائف, یہی دنیا ہے. اللہ آپ کو اپنے سے جوڑ کر آپ کو یہ مضبوطی دینا چاہتا ہے. دعا کو ہتھیار بنا لیں, دعا کو تھام لیں. میں پہلے دعا کا ٹاپک اسی اینگل سے لیندی کر رہی تھی, پھر مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے صبح میں خیال آیا کہ میں دعا کا ایک اسپیسیفک اینگل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, اس لیے کہ اتفاق سے سوشل میڈیا پر یہ لیکچر مجھے کرنا ہی تھا, تو بہتر ہے کہ میں اس کو اسی وقت کور کر لوں تاکہ سننے والے یہاں بھی سن لیں اور سوشل پلیٹ فارم والے بھی سن لیں. ہم جب دعا کی بات کرتے ہیں اور ہم جب اپنے 3 دنوں کے لیکچر کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کے ایمان پر, اسلام کے دیے ہوئے ایمان پر قائم رہنا چاہ رہے ہیں, جہاں ہم تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں, جہاں ہم لوگوں کے ساتھ گیونگ اینڈ پر آنا چاہ رہے ہیں, یہ سارے کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہ نہایت مشکل ہے. اسلام پر آج عمل کرنا اصل میں بہت مشکل ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے, ہم آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ضرور ہیں مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن اس کی پریکٹیکل فارم یہ ہے کہ یہ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ماشاءاللہ ہیڈ کاؤنٹ ہے, یہ بات سننے کے لیے اس کمرے کے اندر, اس گھر کے اندر, یہ ہر گھر کا اگر ایک ہیڈ کاؤنٹ ہے تو یہاں کتنے 100 گھر ہو گئے. یہ جو علم ہم یہاں حاصل کر رہے ہیں, یہ جو ہم شریعت کی ایلیجنس اور وفاداری ہم یہاں سیکھ رہے ہیں, اگر یہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں, اپنے 5 فٹ کے جسم پر بھی امیجیٹلی اپلائی کر لیں, تو کیا معاشرے میں ایک ہلکا سا ہی صحیح چھوٹا سا ایک پریشر گروپ اسلام کا بنتا ہوا نظر آئے گا؟ بالکل آئے گا. کیوں نہیں رہا؟ نہ کورسز کی کمی ہے, نہ استادوں کی کمی ہے, نہ قرآن پڑھنے والوں کی کمی ہے. یہ کیوں نہیں رہا نظر؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا علم یہیں بیٹھ کے سنتے ہیں, یہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں, جہاں بیٹھ کے سن کے رکھتے ہیں. گھروں میں جا کر ہمت ٹوٹ جاتی ہے, بکاز وہاں لگتا ہے میں اکیلی اور یہ پورا خاندان. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہیں کر سکتے, طنز برداشت نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری کامن اسٹیٹمنٹ. جب آپ دین پر چلنا شروع کرتی ہیں, صرف اور صرف اپنا ابھی حال حلیہ دین والا بنانا شروع کرتی ہیں, دنیا میں وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتی ہیں جس میں بلیٹنٹ اللہ کی نافرمانی ہے. لوگ کہتے ہیں کم آن, تم تو اتنی ریڈیکل اسلامسٹ ہو رہی ہو, ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہو. بیلنس رکھو.
دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلو. میرا دعویٰ ہے جو لوگ آپ کو دین اور دنیا بیلنس رکھنے کی بات کرتے ہیں، یا اگر آپ خود اس بیماری کا شکار ہیں کہ میں دین اور دنیا برابر لے کر چلتی ہوں، تو اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. ان سب لوگوں کو دیکھ لیں جو یہ جملے بولتے ہیں، تو دین اور دنیا کا بیلنس ہوتے ہیں یا ٹلٹڈ ٹورڈز دنیا ہوتے ہیں؟ مجھے تو بہت آپ کو ڈیفینیشن اور ایگزامپل دینے کی ضرورت بھی نہیں. جتنے لوگ یہ بات بولتے ہیں، بچے بھی بعض اوقات بولتے ہیں اماں دنیا اور دین ساتھ ساتھ چلتا ہے. پر اگر آپ بچوں کی چوائسیز اور ڈیزائرز اور لائف اسٹائل دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پر ٹلٹڈ ٹورڈز دنیا نظر آتا ہے. بیلنس ہوتے ہی نہیں ہے آپ سے. آپ دین اور دنیا کو 50-50 نہیں چلا سکتے. وہ جو دعا ہم مستقل مانگتے ہیں، جس کو ہم ایز اے دلیل پیش کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہاں پر بھی ریشو 2:1 کا چل رہا ہے. دنیا اور آخرت کا حسنہ اور عذاب سے بچنا. 2 حصے آخرت پر فوکس، 1 حصے دنیا پر فوکس. ہم کہتے ہیں نہیں 50-50 کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. کوئی 50-50 نہیں ہے وہاں پر. کلیئرلی 2:1 کا ریشو ہے. جس کو سمجھ آئے گا وہی اس چیز پر عمل شروع کرے گا. تو آپ جب آج کے دور میں دنیا پر چلیں گے، میں نے آپ کو ٹھنڈا اسلام اور صوفیزم والا اسلام یہ بھی سمجھا دیا. صوفیزم والا اسلام یہ ہے کہ آپ ابھی اس وقت درس میں بیٹھی ہیں، رات میں آپ قوالی نائٹ پہ بیٹھی ہیں. کوئی بات نہیں، قوالی تو ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں، صوفی نائٹ تھی، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، پھر کیا ہو گیا گانا بجا کے پڑھ رہے تھے. یہ والا اسلام اور اس پر لگا دیا ہم نے. اللہ سب کو ہدایت دے. جب بھی ہم رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں اور عید کے بعد ہم سینما ہالس میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب تو ایک نہیں 6 موویز ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں، 8 موویز ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ ٹھنڈا مزاج ہے ہمارا، ایکسٹریمسٹ تھوڑی ریڈیکل اسلامسٹ. ہم دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم حرم میں جائیں گے تو سر سے پاؤں تک برقع پہن لیں گے. اب آپ باغ چلیں گے، اب بھی سر سے پاؤں تک برقع ہیں تو الحمدللہ، ادروائز انا للہ. 50-50 دنیا چلانی ہے تو پھر 50-50 چلے گی نہیں، بیکاز دنیا تو دجل کے ساتھ ہے، تو کھینچ لے گی آپ کو اپنی طرف. تو جو اللہ کا بندہ آج بھی اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کے کلام پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں اپنی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں میرا پاؤں سلپ نہ کر جائے. کانسٹنٹ فیئرز رہتے ہیں. آپ میں سے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے فیئر نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں باہر جا کر کوئی غلط کام نہ کر لیں، پتہ نہیں اللہ کی عبادت نہ چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ غلط کاموں میں نہ لگ جائیں، غلط ایکٹیویٹیز نہ کر لیں. کانسٹنٹ فیئرز. ان کانسٹنٹ فیئرز کے اندر جو چیز ہمیں مستقل ایک، جس کو آپ کہتی ہیں اسٹیڈی ایمان پر رکھ سکتے ہیں، وہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا، دعا کے ذریعے. جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا میں ایک دعا آتی ہے دعائے استخارہ. دعائے استخارہ میں بہت لمبی تو دعائے استخارہ پر بات نہیں کر سکتی اس لیے کہ ٹائم کم ہے، لیکن میں دعا کا ایسنس اور استخارہ کا ایسنس آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ بہت مسکنسیپشن ہے دعائے استخارہ کے حوالے سے. اور اگر آپ کو دعائے استخارہ کے مسکنسیپشن سمجھ آ گئے، آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے. دیکھیں یہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں جس میں ہم ایک فریز کے اوپر اتنی لمبی بات کرتے ہیں، ان اسٹڈیز کے اندر آپ کا مزاج بنتا ہے. شاید آپ کو لفظی ترجمہ نہیں آئے گا چیز کا، لیکن آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آ جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم نے لفظی ترجمہ سیکھنا ہے، ہمیں کوئی ایسی کلاس بتاتے ہیں جہاں لفظی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. میں نہیں پڑھاتی لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لفظی ترجمہ پڑھنا ہے تو قرآن موجود ہے گھر میں، کھولیں قرآن، ترجمے والا پڑھ لیں ترجمہ. خالی لفظی ترجمہ فائدہ نہیں دے گا. لفظی ترجمے پڑھ کے انسٹیٹیوٹس اور مدرسوں سے بچے اور عورتیں نکل رہے ہیں.
اس کے بعد ذرا آپ ان کے خاندانوں کی شادیاں دیکھیں، اس کے بعد ان شادیوں کے اندر عورتوں کی سجاوٹ دیکھیں. اتنا تو ماحول نہیں سجا ہوتا جتنی عورتیں سجی ہوتی، اتنا ماحول ڈسکو نہیں ہوتا جتنی عورتیں ڈسکو ہوتی. ہاں کل میری کلاس بھی تھی. کون سی کلاس تھی؟ لفظی ترجمے کی. بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو موو 50-50 دنیا اور دین ساتھ ساتھ. ایسا انسان اللہ کو قریب محسوس کر رہا ہے جو اللہ کو اس کے جلال کے ساتھ پہچانتا ہے. خالی شان رحیمی بڑا رحمان رب ہے تو الحسیب نہیں ہے کیا؟ الجلیل نہیں ہے؟ القادر نہیں ہے؟ العادل نہیں ہے؟ المہیمن نہیں ہے؟ یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ بس ایک ہی نام یاد رہتا ہے اللہ. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ ہے رحمان اور رحیم. لیکن کیا اس نے نہیں کہا کہ صرف محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر سے گزرے گی، کوئی باقی نان مسلم نہیں گزرے گا وہاں سے. ان کا معاملہ پہلے ہی صاف کر دیا جائے گا. صراط پر سے صرف امت محمد گزرے گی. گریں گے صراط سے نیچے لوگ یا نہیں گریں گے؟ یہ ساری امت محمد کراس کر جائے گی. صراط کے نیچے جہنم ہوگی. صراط کو جہنم کے اوپر پلیس کیا جائے، تلوار سے باریک جس کا ایج ہوگا جس پر چل کر جانا ہوگا. صراط کے نیچے جہنم اور صراط کے اینڈ پر جنت. امت محمد گزاری جائے گی صرف صراط سے. باقی نان مسلم سارے جتنی بھی کیٹیگری ہیں ان کا حساب کتاب صراط سے پہلے پہلے چھپا دیا جائے گا. یہ جو کٹ کٹ کر گریں گے صراط پر سے، جن کو اپنے عمل کا نور اور ایمان کا نور نہیں ملے گا، مسلمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں گے. پھر کیوں گر جائیں گے؟ منافق تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. دعوے بڑے بڑے تھے، عمل زیرو تھا. اللہ کی کلاسز میں اللہ کے دین کی تعلیم سے جڑے تو تھے بٹ عمل میں کچھ ریفلیکٹ نہیں کیا. یہی ہوں گے جو کٹ کر کے جہنم میں گریں گے. اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر اللہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا کہ جس قوم کے ذریعے اللہ اس دین کو غالب کرے گا اور عمل میں لا کر دکھائے گا. آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ. ہر وہ انسان جو قرآن کی تعلیم کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم پلان کر کے آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جب تک ہمارا رب نہ چاہے ہم نہیں آ سکتے. بس وہ ہمارے دل کی طلب دیکھ رہا ہے. تو آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کی ماں کی دعا کی وجہ سے، آپ کے والد کے رزق حلال کی کمائی کی وجہ سے، آپ کی کسی چاہت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. اللہ آپ کو جنت الفردوس میں لا کر کھڑا کر دے، یہ دروازہ انٹر ہو جاؤ اور آپ اندر جانے کو تیار نہ ہو، اس لیے کہ آپ کو باہر دنیا بہت اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے. ہمارا یہی حال ہوتا ہے. یہ قرآن کی کلاسز میں جڑنے والے لوگ اور بے عمل لوگ، ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ جنت الفردوس کے دروازے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، ہینڈ پکڈ. سوچیں اگر ہم کسی نان مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہم تو ساری زندگی اسی کو ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. کرتے ہیں مسلمان اپنی عقلوں کا استعمال؟ I'm so sorry to say. ماسز میں نہیں کرتے. دنیاوی لحاظ سے ہائی انٹلیکچوئلس، آئی کیو لیول بھی ہائی اور ای کیو لیول بھی بہت ہائی، بٹ دین کے معاملے میں ہم احمق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کا وہ دور جس میں آپ نے 10-15 سال صرف اپنا جائزہ لیا. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ سے، 40 سال کی عمر میں آپ کو وحی ملتی ہے. درمیان کے 15 سال کوئی فرشتہ نہیں آیا آپ کے پاس، کوئی قرآن نہیں آیا. تو پھر اللہ کے رسول میڈیٹیشن کس چیز کی کرتے تھے؟ غار ہرا میں جا کے کائنات پہ. تو وہ تو غار ہے، باہر آ کے بیٹھے نا پھر آسمان کے نیچے. کائنات پر غور تو آسمان، کھلے آسمان میں ہوتا ہے، نیچر کے قریب ہوتا ہے. کبھی عقل کام نہیں کرتی ہے.
ہم کہتے وہ غار ہرا میں میڈیٹیشن کرتے. اچھا کیا کرتے تھے وہاں پہ میڈیٹیشن؟ کائنات پر غور کرتے. تو کائنات تو باہر ہے بھائی، اور صحرا کی کائنات 4 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. ریت، ڈرائی گرے آسمان، نہ ہونے کے برابر کوئی جھاڑی اور پہاڑ. اس کے مقابلے میں آپ کسی ہل اسٹیشن کو دیکھیں تو وہاں تو نیچر اور کائنات پر غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. غار ہرا میں بیٹھ کر میڈیٹیشن کرتے تھے. اور بھائی کس کی میڈیٹیشن کرتے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کرتے تھے میں اللہ کی عبادت کیسے کروں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ نیک لوگ مکہ میں موجود تھے. عمر بن نفیل کا نام آتا ہے. وہ اللہ کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ مجھے نہیں پتا آپ کی عبادت کیسے کروں، بٹ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں ویسے جیسے آپ چاہتے ہیں. ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ نے ہمیں صحت دی. اللہ نے ہمیں زندگی دی. اللہ نے ہمیں نعمتوں ابنڈنس کے درمیان میں رکھا ہوا ہے. ہر وہ عورت جو اس وقت یہاں بیٹھی ہے، ہر وہ بچی جو یہاں بیٹھی ہے، نعمتوں کے ابنڈنس میں ہے جبھی ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہاں نہیں ہوتے اس وقت. آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی میٹ کو ساتھ لایا؟ کوئی بھی نہیں لایا ہوگا. شاید کوئی اکا دکا کوئی لے آیا ہو. کیوں؟ وہ کام کر رہی ہیں گھر میں، کھانا بھی تو پکانا ہے. روزہ نہیں کھولنا جا کے ہم نے کیا. تو ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم آئے قرآن کی محفل اٹینڈ کرنے کے لیے. وہ بھی تو عورت ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے. اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. اس لیے کہ سب کو سکون ملتا ہے، بلکہ شاید اس کو زیادہ سکون ملتا ہے. ہمارے اوپر تو وہ چکنی مٹی کی طرح سے سلپ کر جاتا ہے ایک سارے کے ساتھ. ان کے تو شاید دلوں میں پینیٹریٹ کر جائے، بیکاز ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں ہم سے. ہمیں لگتا ہے نہیں بہت اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں. نہیں، غریب امیروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. آدھا دن مطلب 500 سال پہلے ہم بیٹھے رہ جائیں گے. وہ لمبی گروسری لسٹ کی طرح اپنی نعمتوں کا حساب دیتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو چن لیا ہے ہر طرح سے، مسلمان ماں باپ دیے، وہی ماں باپ جن کو ہم باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے تربیت اچھی نہیں کی، آپ نے مستقبل اچھا نہیں بنایا، آپ نے اچھے اسکول میں نہیں ڈالا، آپ نے کریئر اچھا نہیں چوز کرنے دیا، آپ نے میری خواہش کے مطابق مجھے کریئر پرسو نہیں کرنے دیا. یہی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو. کبھی سوچا اگر یہی ماں باپ صرف مسلمان نہ ہوتے، ہمیں تو خیال بھی نہ آتا کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اسلام تک پہنچ جاتے. الحمدللہ کے والدین مسلمان ہیں. اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہے، اللہ نے عقل دی ہے. مجنون دیوانہ انسان پاگل نہیں ہے، سوچ سکتے ہیں. نہ صرف سوچ سکتے ہیں، دنیا کی ریسرچز کو سمجھ سکتے ہیں. نہ صرف دنیا کی ریسرچز کو سمجھ سکتے ہیں، ہائپوتھیسز نکال سکتے ہیں، کراس انالیسس کر سکتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈیز کر سکتے ہیں. کہاں چلا گیا آج کا مسلمان؟ ہم خود بھی دنیا دار ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی صرف دنیا دار بنا رہے ہیں. صرف دنیا دار. ہم اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہے. میں نہیں منع کر رہی آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشنل سیکولر کریئرز مت دیں بٹ ود دا ایسنس آف اسلام دیں، ود دا کانفیڈنس آف اسلام دیں، ود دا کنوکشن آف ایمان دیں، تاکہ وہ جہاں بھی جائیں اسلام کے ایمبیسڈر بن کے جائیں. فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتائیں، شرمندگی کے ساتھ اپنا اسلام نہیں چھپائیں. کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، کارپوریٹ ڈنر میں چھینک آتی ہے، ایکسکیوز می. درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ. کیا پیراڈاکس ہے یہ؟ کیا پیراڈاکس ہے؟ کلبس میں جائیں گے تو ایکسکیوز می، مدرسوں میں جائیں گے تو الحمدللہ. پیراڈاکس نہیں ہے کیا؟ سوچنا شروع کریں اس سے پہلے کہ سوچنے کا وقت گزر جائے. جاننا شروع کریں. اللہ نے آپ کو نعمتوں کے درمیان میں رکھا ہے اور اسلام کی نعمت دی ہے. جب آپ اسلام پر عمل شروع کریں گے لوگ آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن نہیں دیں گے. میں ینگ کراؤڈ سے خاص طور پر کہہ رہی ہوں. بڑی عمر کی خواتین
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے بڑی عمر کی خواتین سے امید نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے جو اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے راستے پر ضرور چلاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے قدم ہی اٹھائے، چاہے وہ لیپ نہ لے سکے، وہ صراط مستقیم پر آگے بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے. اٹس اے پلس پوائنٹ. لیکن ایک ینگ دماغ کے مقابلے میں بہرحال ایک ایڈلٹ دماغ سلو ہوتا ہے. ینگ کراؤڈ، ینگ جنریشن، نئی نسل، فریش بلڈ اگر اسلام کو سوچ سمجھ کر تھام لے اس کو صراط مستقیم پر دوڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ حقیقت ہے. اگر آپ نے اپنی اولادوں کو اسلام کی محبت دے دی وہ انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ ضرور بنے گا، ضرور بنے گا. آج نہیں تو کل ضرور اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے. فیئرز آپ کے ساتھ بھی ہیں اور فیئرز ینگ جنریشن کے ساتھ بھی ہیں. جب فیئرز آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب لوگ آپ کے اسلام پر عمل کرنے پر آپ کو اپروول نہیں دیتے ہیں، اسی وقت آپ کو اللہ کا قرب زیادہ چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنی انگزائٹیز کو دعاؤں میں کنورٹ کر لیتے ہیں. آپ اپنے فیئرز کو دعاؤں میں کنورٹ کر لیتے ہیں. آدھی قوم کا ڈپریشن ختم ہو جائے. If we learn the art of transforming our fears and anxieties into duas, ڈپریشن ختم ہو جائے ہمارا. لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں، اللہ سے ٹوٹل توقع رکھیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اپنے معاملات، اپنے فیئرز کو، اپنی انگزائٹیز کو، اپنی پریشانیوں کو دعاؤں میں بدل دیں. مانگیں اس سے، جو مانگے گا وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. حدیث کا تو مفہوم آتا ہے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ قبول ہو گئی، اس یقین کے ساتھ مانگو. ہم دعا استخارہ مانگتے ہیں، دعا استخارہ پڑھتے ہیں اور ہم رٹ لگا دیتے ہیں. آئی ایم اسٹل سو کنفیوز، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا، آئی ایم ٹوٹلی بلینک، نہیں سمجھ آ رہا کیا کروں. استخارہ کی دعا اس ٹوٹل خیر طلب کرنے کی دعا. ویسے آپ کوئی بھی دعا مانگیں اس کے اندر طلب الخیر ہوتی ہے. ہر دعا میں طلب الخیر موجود ہے. ہر دعا آپ اللہ سے خیر مانگتے ہیں. جب بھی آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اصل میں آپ طلب الخیر ہی کر رہے ہیں. یہ جو دعائے استخارہ ہے یہ مسلمان امت کی تصویر دکھاتی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی شکل بن گئی. عربی میں کہتے ہیں تو ارد الاشیاء بأضدادها، آپ چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے پہچانتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں رات کیسی ہوتی ہے، آپ دن کے مقابلے میں اس کو بیان کر سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں ڈائمنڈ کیسا ہوتا ہے، آپ کنکر کے مقابلے میں ڈائمنڈ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو چیزوں کا اپوزٹ ان کی حقیقت واضح کرتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے اور جو ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ اور ٹرینڈ بن گیا استخارہ کرانا، there is no such thing in Islam. استخارہ کرایا نہیں جاتا. یہ کیوں استخارہ کرانے کی ٹرم آئی، کہاں سے آئی؟ استخارہ کرانے کی ٹرم کہاں سے آئی؟ صحابہ سے. رسول اللہ اور صحابہ نے جو نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا. مارٹن لوتھر کو پڑھا آپ لوگوں نے؟ مارٹن لوتھر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، مارٹن لوتھر واز کرسچن. اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ روم گیا جسٹ ٹو گین دا پیور ٹیچنگ آف کرسچینٹی، اور وہ اسی نیت سے گیا تھا کہ اس کو وہاں پر پیور ریلیجن مل جائے کرسچینٹی. روم سے وہ جو حالات دیکھ کر پلٹا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روم کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد میرا رخ اسلام کی طرف آیا. اس لیے کہ اس نے روم میں یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے کرسچنس اللہ کے احکامات کو، بائبل کے احکامات کو لوگوں کی چوائسز کے حساب سے مولڈ کر دیتے. جیسا لوگ چاہتے تھے ویسا لوگوں کے لیے احکامات کو آسان کر دیا کرتے.
پھر اس نے رخ کیا اسلام کا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ مسلمان معاشرے میں یہود اور نصارہ ان دونوں کے کلچر سے یہ دعائے استخارہ یا دعا کرانے کو کاروبار بنانا شامل ہو۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، there is a huge reason اللہ نے ایسے ہی بنی اسرائیل کو قرآن میں اتنا بیان نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا پرابلم ہے جو قرآن میں مینشن کیا گیا، اس کو یوں نہ دیکھا کریں۔ بنی اسرائیل کی حقیقت دکھا کر ہمیں آئینہ دکھایا گیا ہے۔ یو آر ڈوئنگ دا سیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے جوتے کی مثال دی تھی، اگر وہ رائٹ فٹ ہے تو تم لیفٹ فٹ ہو۔ اتنی ریزمبلنس ہے ان دونوں قوموں کے اندر۔ وارننگ بھی دے دیے، الرٹ بھی کر دیا، سمجھا بھی دیا۔ بنی اسرائیل کے علماء پیسے لے کر تورات کے قوانین بدل دیا کرتے تھے، ایسے ہی تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء امیروں اور غریبوں کا قانون الگ بنایا کرتے تھے، ایسے ہی تھا۔ نصارہ پریسٹ، فادر، پوپ لوگوں سے پیسے لے کر ان کی توبہ قبول کرایا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ آپ ان کو پیسے دیں وہ آپ کو معاف کروا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جیزس سے زیادہ اسٹرانگ تعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ترک دنیا کی ہوئی ہے، رہبانیت اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ یہی مزاج مسلمانوں میں پینٹریٹ ہو گیا۔ اب ہمیں پیسے دیں، ہم استخارہ کر دیتے ہیں، ہم آپ کی جگہ پر اللہ سے دعا مانگیں گے، اور عوام کا مزاج کیا بنا دیا؟ آپ کو استخارہ کا جواب نہیں ملے، ہمیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم اتنے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ حلوے کھا کھا کے نہیں کہو گے؟ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، بٹ آپ عقل نہیں کام کرتی ہے کیا؟ مولوی کی دعا اللہ سن سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے مولوی بہت نیک ہے، تو ہم نیک نہیں ہو سکتے؟ ہم نے کہا معاشرے کے چند لوگ مولوی بن کے نیک ہو جائیں تو کافی ہے، بس انہی سے دعائیں کرواتے رہو، ہمارے نیک ہونے کی کیا ضرورت؟ ہوا کیا؟ مسلمان امت دنیا دار ہو گئی، گریڈ کا شکار ہو گئی، لالچی ہو گئی۔ استخارے بھی ہم دوسروں سے کرواتے ہیں۔ مزاج ہمارا کیا بنا دیا گیا؟ سو کالڈ ہمارے اوپر موجود علماء کلاس کا کی وجہ سے، کہ کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے 5 وقت کی۔ بھائی تم تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، استخارہ میں اللہ سے خیر مانگو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ کیسے کلیئرٹی ملے گی؟ لاؤ میں کر دیتا ہوں تمہاری جگہ استخارہ۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ۔ اور ہم جیسے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا، ہاں واقعی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتی، تو کیا میں استخارہ کرنے کی ایلیجبل ہوں؟ فرض کریں یہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، بچی بیٹھی ہے جو کہتی ہے میں 5 وقت کی نماز ریگولر نہیں پڑھتی۔ اب اپنی ماں سے پوچھتی ہے اماں میں استخارہ کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے۔ ابھی آپ کو کہا تھا دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے تعلق ہے۔ اب تک اس انسان کا اللہ سے تعلق نہیں بنا تھا، زانی ہے، شرابی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، کلمہ وہ ہے، اور وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے میں استخارہ کر لوں؟ آپ کہتے ہیں استغفر اللہ۔ رویہ ٹھیک کرو پہلے اپنا، لائف سٹائل بدلو پہلے اپنا، پھر آؤ گے تم کہیں استخارہ کرنے کی پوزیشن۔ نہیں، میں کسی کو اس وقت نگیٹ نہیں کر رہی، بس فرض کریں مسجد کے باہر لکھا ہو باپردہ خواتین محرم کے ساتھ عبادت کے لیے آئیں۔ ایک عورت کا محرم بھی نہیں ہے اور اس عورت کو ساری زندگی دین سمجھنے کا موقع نہیں ملا، اس رمضان اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ تراویح پڑھے، نہیں جا سکتی اندر؟ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، باہر تو اتنا بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے۔ کیا مزاج ہے مسلمانوں کے؟ کون سی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ چند لوگوں کو اسلام پر چلانا چاہ رہے ہیں اور پھر وہ چند لوگ دین کو مونوپلی کر کے یوز کریں گے، باقی پوری عوام کو گدھوں کی طرح ہانکیں گے دین کے نام پر، اور پھر ہمارے مزاج کیا ہوں گے؟ غلامانہ، بیکاز ہم تو ہو گئے دنیا دار، آنکھ اٹھا کر تو ہمیں ساری زمانہ دیکھے گا اور ہم اسی کیفیت میں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصویر کو حدیث میں پریڈکٹ کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تھا تم پر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں واہن ہو جائے, تم تعداد میں کثیر ہوگے مگر نان مسلم تم پر فیسٹ کریں گے. اس وقت نان مسلم کیسے فیسٹ کر رہے ہیں پیلسٹائن کے؟ جرت نہیں ہے کسی مسلمان حکمران کے اندر کہ اپنی فوجیں لے کر کھڑا ہو جائے. جرت نہیں ہے کسی. حکمرانوں کو کیا ہوئیں گے؟ علماء کمیونٹی کہاں چلے گئی؟ سارے دیندار امت محمد کے سارے ہاتھوں میں پکڑ کر دن رات نعتیں گانے والے اور مسجدوں کو سجا کر رکھنے والے اور ربیع الاول کے اوپر سارے شہر کو گرین کرنے والے, ان میں سے بھی کوئی جا کر حکمرانوں کی ڈنڈے نہیں مار رہا, ان کو جگا نہیں رہا, ان سے ڈائیلاگ نہیں کر رہا کہ امت میں اس وقت حشر کیا ہو رہا ہے. بھوکا ہے 8-8 سال کا 6-6 سال کا نیو بورن بچہ, میل نیوٹریشن, کھانا نہیں پہنچ رہا وہاں. آپ کو نان مسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں. کیا کہا ہے میکڈونلڈس نے معلوم ہے؟ They are proud to provide weapon to Israel. اور ہم اور ہمارے بچے ہمارے حلق سے میکڈونلڈ کے علاوہ کچھ اترے نہیں. رونا نہ آئے اس امت کے حال پہ تو کیا کہیں آپ. یہ ہم ہیں. ہماری رمضان کی عبادتیں, ہمارے نورانی چہرے, ہماری دعائیں, ہمارے قیام اللیل, اس کے بعد رمضان ختم, سب ختم. کوئی درد امت کا نہیں, کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی حساب دینے کا احساس نہیں, کوئی نعمتوں کی ذمہ داری کا فارمولا اپنے دماغوں میں سیٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. یہ ہم ہیں. اور ہمیں سکھا دیا گیا تم تو گناہ گار ہو تو کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ آرام سے, ہم کرتے ہیں تمہاری جگہ دعائیں اور ہم کر دیتے ہیں تمہارے استخارے. ایک گناہ گار سے گناہ گار بھی مسجد جا سکتا ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسجد جا سکتا ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا بھی عمرہ کرنے جا سکتا ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے. کیا پتا اس کا استخارہ طلب کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا یا کوئی بھی دعا مانگنا اس انسان کو اللہ تک ایکسس دے دے جب تک اس کو نصیب نہیں ہوا تھا, اللہ کا قرب دے دے جو اب تک اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ ایمان میں ٹوٹے پھوٹے لوگ تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مسجد تو ریہیب سینٹر ہوتی ہے. اب سارے کم عمل لوگوں کو یا بے عمل مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیں, پہلے حلیہ ٹھیک کرو پھر مسجد آنا. وہ اندر آئے گا, وہ اندر آئے گی, سنے گی, دین کا اثر ہوگا تبھی تو حلیہ درست ہوگا. ہم چاہتے ہی نہیں یہ امت کھڑی ہو کے پیروں کے اوپر. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کی خوبصورتی دکھائیں, محبت سے لوگوں کو دین بتائیں, اس لیے کہ ہم اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کر رہے. استخارہ کسی سے کراتے نہیں ہیں, دعائیں کسی سے منگواتے نہیں ہیں. صحابہ کی روٹین نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو کہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا. صحابہ کی روٹین تو نہیں تھی. پڑھنے جا کے بایوگرافیز وہ نہیں کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ خود دعا کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے, دعا دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. آپ کریں نا ایسا عمل کہ سامنے والے کے دل سے آپ کے لیے دعا کریں. آپ کو کہنا نہ پڑے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اتنی محبت سے مل کر جائیں, آپ اتنے خلوص سے مل کر جائیں کہ جس سے مل کر جائیں وہ انسان جب دعا مانگنے بیٹھے اس کو آپ کا خیال آ جائے اور پھر وہ آپ کے لیے دعا کرے. یہ مزاج ہے مسلمان کے. کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ عمل نہیں ہے استخارہ کا کہ ہمیں کسی نیک انسان کی ضرورت پڑے. اللہ سے تعلق ہے, اللہ تک ایکسس کا طریقہ ہے جیسے کسی بھی دعا کا ہو سکتا ہے. استخارہ دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حج ہے, عمرہ ہے, اعتکاف ہے, کیا ہے؟ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا. سمپل ایک دعا ہے. وہ دعا مانگنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت چاہیے. آپ کا رب نہیں ہے تو بول رہا ہے قرآن میں فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تمہارے بہت قریب ہوں, تمہیں کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے مانگو.
آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ ماں باپ کے پاس بھی جانے سے پہلے اللہ سے مانگیں. اللہ ماں باپ کے دل میں وہ ڈال دے گا. ہاں بعد میں آپ ان سے کہہ دیں بٹ پہلا عمل اللہ سے مانگنے کا ہونا چاہیے. آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ, اللہ کو قریب محسوس کرنا. 3 چیزیں یاد رکھیں. انشاءاللہ زندگی میں آپ جب بھی استخارہ کریں گی آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. دیکھیں استخارہ کے ساتھ یہ چیز فکس نہیں ہے کہ رات میں ہی کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ سونے سے پہلے آخری چیز ہوگی, نہیں بتایا. یہ بھی حدیث میں نہیں آتا کہ اس استخارہ کے بعد کا دعا جو خواب ہوگا وہ تمہیں گائیڈنس دے گا, یہ بھی نہیں بتایا. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ پلانٹڈ. لگا کے رکھو امت کو اسی کے اندر. اس لیے کہ آدھے لوگ کہیں گے ہمیں تو خواب میں کچھ نظر نہیں آتا, تو مولوی صاحب آپ بھی کر دو. آپ کو آتے ہیں ایواتار والے خواب 3D ویو کے ساتھ اور 7D ویو کے ساتھ. Obviously مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیسے خواب آتے ہیں, بٹ مجھے تو بہت ایک بروکن پیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کبھی خواب کو صبح اٹھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. 99% ایسا کوئی 3D ویو 4D ویو 5D ویو خواب نہیں آتا ہمیں. کوئی ہلکا سا گلمپس ہوتا ہے. ایسے خواب آتے ہیں زیادہ تر. بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا خواب آئے کہ جس جو آپ کو یاد رہے بہت دیر تک. بیکاز ہم زیادہ تر حدیث النفس دیکھتے ہیں. سب کانشیس میں جو چل رہا ہوتا ہے ہمیں وہ خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں, جب بھی بروکن ہوتے ہیں اسی طرح سے. چھوٹے چھوٹے سین, ایک سین ہوا پھر ختم, پھر دوسرا سین ہوا پھر ختم. بیکاز وٹ ایور مووی از پلئنگ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یو آر واچنگ اٹ ان یور ڈریم. حدیث النفس ہے. تو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا کہ ضرور خواب آنا ضروری ہے. تمہیں لال بتی نظر آئے مطلب یہ, ہری بتی نظر آئے مطلب یہ. بڑی خوش قسمت جن کو لال اور ہری بتی نظر آتے ہیں, ہمیں تو بتی نظر نہیں آتی. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. خوابوں کے اوپر ڈیسیژن بیس نہیں کرتے ہیں. دس از اسلام. آپ سمجھیں اسلام نے مسلمانوں کو عقل مند بنایا تھا. اولو الالباب, عاقل مخلوق. ہم نے کہا خوابوں کی دنیا پر لگ جاؤ. ہم رشتے توڑ دیتے ہیں اس بات پہ. استخارہ میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے استفکار. فکر سے ہے. استفکار فکر. کس چیز کی فکر؟ یو ہیو ٹو ڈو یور پارٹ. استخارہ 2 جائز چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے, 2 مباح چیزوں کے درمیان میں, 2 خیر کی چیزوں کے درمیان میں. یہ کروں یا یہ کروں. میرے پاس 2 لیپ ٹاپ ہیں, میں یہ لیپ ٹاپ لے کے جاؤں لائف چلانے کے لیے یا یہ لیپ ٹاپ لے کر جاؤں. آئی کین ڈو استخارہ. میرے پاس 2 مائک رکھیں, میں اللہ سے مدد مانگ سکتی ہوں, یہ مائک پکڑوں گی وہ مائک پکڑوں. استخارہ 2 مباح چیزوں کے درمیان. اب کوئی کہ میں زکات دوں یا نہ دوں, استخارہ کر لیتا ہوں. حرام مکروہ چیزوں کے اندر آپ استخارہ نہیں کرتے. میں اسموکنگ کروں یا نہ کروں, استخارہ کر لیتے نہیں. حج پر جاؤں یا نہ جاؤں, استخارہ کر لیتے نہیں. حج پر پیکج کون سا لوں, استخارہ کر لیتی ہوں. دیٹس رائٹ. حج پر جاؤں یا نہ جاؤں, اس پہ استخارہ کیوں کرنا ہے؟ نہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ فقیر نہیں ہو جائیں گے حج کرنے کے بعد. آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کے پاس سارا ڈیکورم موجود ہے, الحمدللہ گو اہیڈ حج کریں. ہاں پیکج کون سا لوں, یہاں استخارہ کیا جا سکتا. گرل فرینڈ بناؤں یا نہ, استخارہ کر لیتا ہوں. آپ کا بیٹا سوچ رہا ہے. حرام اور مکروہ کاموں کے اندر استخارہ نہیں ہوتا. مباح کاموں میں استخارہ ہوتا ہے. جب بھی ہم استخارہ کرتے ہیں کہ بچے کے 2 رشتے آئے ہوئے ہیں, which should I opt for, کس کی طرف موو کروں, یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے. استفکار کیا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ استخارہ. ابھی کہیں استخارہ دعا نماز کچھ نہیں ہے. استفکار کیا ہے؟ یوز یور انٹلیکٹ. جی آپ کو اللہ نے عقل دیا, آپ 2 کاموں کو میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں. فرض کریں آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مومن گاڑی خرید سکتے ہیں الحمدللہ. حلال کے پیسے کی ہو اور حلال جگہ استعمال ہو, اللہ کرے. آپ نے کار خریدنی ہے, یو ول ڈو یور ریسرچ. دس ول بی استفکار. میرے بجٹ میں کون سی گاڑیاں آ سکتی ہیں, یو ول ڈو یور ریسرچ. آپ انٹرنیٹ دیکھیں گے,
آپ خوب سرچ کریں گے, انجن چیک کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میرے گراج میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو سکتی, پیٹرول کنزمپشن کتنی ہوگی, ڈیزل لوں یا پیٹرول لوں. یہ استفکار ہے سارا. ابھی صرف آپ ہیں اور آپ کی سوچ ہے. یو آر ڈوئنگ یور ریسرچ پارٹ. اسی طرح سے آپ ایک رشتہ کرنے جا رہی ہیں اپنی اولاد کا, ہم کہتے ہیں بس بہن رشتہ آ گیا, استخارہ سٹارٹ. کس نے کہا آپ کو فوراً استخارہ سٹارٹ؟ پہلے کفا کا معاملہ تو دیکھ لیں, فیملی کمپیٹیبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے, آپ کی بیٹی کے لیے وہ بچہ مناسب ہے بھی کہ نہیں, آپ کے بیٹے کے لیے وہ بچی مناسب ہے بھی کہ نہیں, خاندانوں میں کوئی آپس میں انسیت کے لیول بن سکتے ہیں کہ نہیں, کوئی ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی لیول ہیں یا نہیں. یہ سب ریسرچ پارٹ ہے, انویسٹیگیٹ کراتے ہیں. ابھی کوئی دعا اور ابھی کوئی استخارہ نہیں ہے. استخارہ میں آپ لیزی نہیں ہو جاتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا. نہیں, اسلام عقل مند بناتا ہے آپ کو. دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, میں نے تو دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیا. ہاں میں کروں گی اللہ کے حوالے, بٹ اقلھا و توکل. پہلے اپنا اونٹ باندھو, ڈو یور پارٹ, پھر توکل کرو. استفکار, فکر, عقل استعمال کریں, ریسرچ کریں. اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. فرض کریں 2 کام ہیں, 2 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہے, بجٹ میں دونوں آ رہی ہیں. اب آپ کا انکلینیشن ایک کی طرف ہے نا. اب آپ استفکار کرتے ہوئے ساری ریسرچ کر چکے ہیں. ناؤ کم دا سیکنڈ اسٹیپ, استشارہ. ابھی آپ نے استخارہ نہیں کیا ہے, سیکنڈ اسٹیپ پر بھی نہیں کیا. استشارہ از فرام مشورہ. کار خریدنی, کسی شو روم والے کے پاس جائیں, کسی میکینک کے پاس جائیں, جس کے پاس بہت زیادہ گاڑیاں ہیں اس سے مشورہ کریں. میری 2 گاڑیوں میں سے یہ گاڑی پسند کر رہا ہوں, واٹس یور پوائنٹ آف ویو, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے استشارہ, مشورہ. دنیا کا کام. اچھا, مشورہ ہر ایک سے نہیں ہوتا, ڈپینڈنگ اپون دا کام. میرا کام کیا ہے؟ فرض کریں میں نے خریدنی ہے گاڑی, اور میں جاتی ہوں مسجد کے مولوی کے پاس. مولوی صاحب BMW خریدنی ہے, آڈی. وہاں پر استشارہ مولوی صاحب سے نہیں کرنا, کار کے ایکسپرٹ سے. آپ کو پرابلم آ رہی ہے سم اسپرچل پرابلم. اسپرچل پرابلم لائک آپ کا ایمان بہت اسپیڈ میں گھٹتا ہے اور اسپیڈ میں بڑھتا ہے. کبھی کے دن بہت اچھے ہوتے ہیں, کبھی کے دن بہت برے ہوتے ہیں. کبھی نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے, کبھی اتنی سستی آتی ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی. آپ کہتی ہیں میری ایک دوست ہے گائنیکالوجسٹ, اس سے مشورہ, کیوں آپ پریگننٹ ہیں. ایمان کا گھٹنا بڑھنا, آپ کو ایک اسپرچولی ویل انفارمڈ انسان چاہیے جس سے آپ مشورہ کریں, جو آپ کو خود باعمل کسی حد تک نظر آتا ہے. سو یہ جو استشارہ ہے, ڈپینڈنگ اپون دا کام, آپ اسی حساب سے مشورہ کریں. آپ مشورہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بچے کے پرپوزل کے سلسلے میں. اس کا مطلب ہے آپ کسی سینسیبل میچور انسان سے, کسی بزرگ سے مشورہ کریں. یہ خاندان ہے, ایسے لوگ ہیں, آپ کو کیا خیال ہے؟ تو مشورہ اس سے کیا جائے گا ڈپینڈنگ اپون کام کیا ہے, اسی حساب سے مشورہ کیا جائے. پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے, 2 کام کر لیے, اپنی ریسرچ کر لی, دنیاوی معاملات کے حساب سے کسی سے مشورہ کر لیا. ناؤ کمس دا تھرڈ پارٹ ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس, استخارہ. اب آپ صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں 2 رکعت, سمپل 2 رکعت جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفک صورتیں نہیں بتائیں. جیسے بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھتی ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سا قرآن پڑھ لیں, ریگولر 2 رکعت پڑھیں, سلام بھیج دیں. سلام کے بعد یو ہیو ٹو ریڈ اور ریسائٹ دعائے استخارہ ان عربک فرسٹ. اٹ ہیز ٹو بی ریڈ ان عربک, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو صحابہ آپ کا عمل ڈیفائن کرتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمون السورۃ من القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ بالکل ایسے سکھایا جیسے آپ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائے. Based on this 4 reasons.
استخارہ عربی میں دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ اپنی زبان میں بے شک مانگیں بٹ عربی میں پڑھی جائے گی، لائک سورت عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ استخارہ ویسے ہی دعا کو حفظ کیا جانا چاہیے جو رسول اللہ کے الفاظ میں عربی میں ہے، جیسے کہ سورت کو حفظ کیا جاتا۔ استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا، یہ دونوں چیزیں تغیر کے مقام پر نہیں جا سکتی، جیسے قرآن کی سورت تغیر کے مقام پر نہیں جا سکتی، آلٹریشن نہیں ہو سکتی، ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتی۔ طریقہ کار استخارہ کا وہی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ اینڈ الٹیمیٹلی فورتھ پوائنٹ، صحابہ نے کہا تھا یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا، ہمارے تمام امور میں اللہ کے رسول ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، صرف شادی بیاہ کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہوتا، تمام امور میں۔ اٹس اے کانسٹنٹ کنیکشن، طلب الخیر کے لیے اللہ سے مستقل مانگتے رہنا، کانسٹنٹ کنیکشن۔ آپ دعوت کر رہی ہیں عید پہ، میں 6 ڈشز یہ والی بناؤں یا 6 ڈشز یہ والی بناؤں، کرنے سے بات، مگر استخارہ سے پہلے وہ 2 کام بھی کرنے ہیں، کون سے والے؟ مشورہ تو بعد میں بہن، 6 ڈشز کا بجٹ کیا ہے؟ استفکار، شوہر پر بوجھ تو نہیں بن جائے گا؟ استفکار، سی دس از اے ویری پریکٹیکل دین۔ پہلے آپ سوچیں گے، یہ نہیں استخارہ کرنے بیٹھ گئے 6 ڈشز یہ بناؤں یا یہ بناؤں، اب میاں سے جا کے صبح کے لیے خواب آیا ہے مجھے سیٹ نمبر 1 بنانا ہے، اب سیٹ نمبر 1 چاہے بنے 2 لاکھ کا، 50 لوگوں کا، بٹ مجھے تو سیٹ نمبر 1 ہی بنانا ہے۔ استفکار، پہلے سوچا سمجھا جائے گا، پریکٹیکلٹی دیکھی جائے گی، پھر مشورہ لیا جائے گا، پھر اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ اب خواب تو آتا نہیں، استخارہ کا مطلب ہے آپ جن 2 چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں، ہوتا کیا ہے آپشن 2 ہوتے ہیں بٹ آپ کا انکلینیشن کسی ایک طرف ہوتا ہے۔ 90% جب لوگ استخارہ کرتے ہیں آپ کا انکلینیشن کسی ایک طرف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن 2 ضرور ہیں بٹ ابھی بھی آپ کا دل ایک کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے استخارہ کیا ہے استشارہ کے بعد تاکہ آپ کا شک ختم ہو جائے، آپ نے اپنے معاملے کو اب اللہ کے حوالے کیا۔ اب آپ کا یقین ہونا چاہیے استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد کہ اب جس طرف راستے کھلتے جائیں گے اس میں خیر ہوگی، چاہے وہ راستے اس طرف کھلیں جہاں میرا انکلینیشن ہے، چاہے وہ راستے ادھر کھلیں جہاں میرا انکلینیشن نہیں ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ۔ اللہ اگر یہ معاملہ شر ہے، 2 ایکشن ہیں، فاصرفنی انی واصرفنی عنہ، صرف اس چیز کو مجھ سے دور نہیں کریں، میرے دل کو بھی اس سے ہٹا دیں۔ جب آپ سوچ سمجھ کر نہیں مانتے تو چیز آپ سے دور ہونے لگ جاتی ہے، بیکاز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے جو آپ چاہیں، بٹ دل اسی میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے استخارہ مانگے، آپ بولتی ہیں اللہ مجھے بھی اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، یعنی اب میرا دل اس کی طرف بار بار نہ جائے، چاہے کتنا بھی دل کر رہا تھا۔ یہ جس دن سمجھ آ جائے گی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے یہاں تو اللہ میں نے پھر اسی دعا میں اب آگے کہتی ہیں فَقْدُرْهُ لِي حَيْثُ كَانَ، فَقْدُرْهُ لِي کیا ہے فَقْدُرْ لِهُ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اللہ پھر اس چیز کو میرا مقدر کر دے جس سے میرے لیے خیر ہے۔ یعنی میں نے اپنی ریسرچ کر لی تھی، مشورہ کر لیا تھا، آپ پر چھوڑ دیا تھا، اب جو میں چاہ رہی تھی وہ نہیں ملا، اب حیث کانا جہاں بھی خیر ہے اب آپ میرے سامنے اس کو خود لے آپ اللہ پر ڈال دیتے ہیں ذمہ داری، اب میں مزید محنت نہیں کری، لے آئے میرے سامنے اس خیر۔ سوچ سمجھ کر دعا مانگیں گی تو خیر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کو قریب تو سمجھیں، سوچیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے حدیث قدسی میں، انا ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔
آپ اللہ کو قریب سمجھیں گی, آپ اللہ کے حوالے اپنے کام کریں گی, اللہ آپ کے کام بنا دے گا. تو زندگی میں دعا کا پہلو تھام لیں, اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں, خیر مانگیں. اور یہ فتنوں کا دور ہے, اس میں تو دعاؤں کو ضرور تھام لیں. عمل ٹھیک کریں, قرآن سے جڑ جائیں, اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک رابطہ, ایک تعلق, ایک کمیونیکیشن اور کنسسٹنٹ میننگ فل کمیونیکیشن دعا کے ذریعے بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازے گا, حفاظت عطا فرمائے گا, فتنوں سے بچائے گا, ایمان پر ثابت قدم رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ گھر والوں کی نیت اور محنت قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجعلنا مسلمین, اللہم اجعلنا مسلمین, اللہم اجعلنا مؤمنین, اللہم اجعلنا محسنین, اللہم اجعلنا متقین. یا اللہ ہمیں بخش دے. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. یا اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. یا اللہ امت محمد کو بخش دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی عقلوں کا استعمال شریعت کی روشنی میں کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما دے. یا اللہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرما دے. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے. یا اللہ ہمارا گڑ گڑانا قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے قیام اللیل قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے ان عبادتوں کو کرنا سہل اور بہترین طریقے سے آسان بنا دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں, اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت عطا فرما دے. اللہ ہمیں قرآن کا سمجھ کا معاملہ عطا فرما دے. اللہ ہمیں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اللہ ہمارے لیے اسلام پر چلنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ آزمائش آئے تو اپنے دامن میں رحمت کے سمیٹ لے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کے نرم جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اللہ ہمارے بچوں کو اسلام کی محبت دے دے. اللہ مسلمان امت کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم مسلمانوں کے حکمرانوں کو ایمان کی غیرت عطا فرما. اللہ ہمیں وہ ایمان کی طاقت دے دے کہ ہماری زبانیں رسول اللہ کے اخلاق پر ہوں اور ایمان ہمارے دلوں کو فولاد کی طرح ثابت قدم کر دے. اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دے. اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرما دے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. جنہوں نے اللہ تیرے کلام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں, اللہ ہمارا آنا قبول فرما دے. اللہ ہماری محنتیں قبول فرما دے. اللہ ہماری نمازیں قبول فرما دے. اللہ قرآن کی تلاوتیں قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم کہاں جائیں گے. یا اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہمیں صحابیات جیسا ایمان عطا فرما دے. اللہ ہمیں صحابیات جیسی کیفیات عطا فرما دے. اللہ ہمیں رسول اللہ کی محبت عطا فرما دے.
اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا. اللہ ہمیں کلمے کے بغیر موت نہ دیجیے گا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے گا. اللہ جو ذمہ داریاں آپ نے دنیا کی زندگی کی ڈالی ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کرنے والا بنا دو. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ عید عطا فرما. یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ہم کمزور ایمان والے ہیں. یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ جن جن بچے اور بچیوں کے ابھی نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کو بہترین سپاؤس اور سسرال عطا فرما. اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے سپاؤسز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کیجیے. اللہ ہم تیرے سامنے فقیر بن کے بیٹھے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم اسلام کا اور آپ کی ذات کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم نے رمضان اگر ضائع کیا تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں نے اگر رمضان ضائع کیا تو ان کو معاف کر دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو رزق حلال کرنے والا کیا. یا اللہ حرام سے بچا لے. یا اللہ ناجائز سے بچا لے. یا اللہ کسی کا مال ہڑپ کرنے سے بچا لے. یا اللہ گناہوں سے بچا لے. یا اللہ ان تمام برائیوں سے بچا لے جن برائیوں کے اوپر گناہوں کی اور جہنم کی وعید ہے. اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لے. اللہ فرشتوں کے سوال جواب پر ایمان پر ثابت قدم رکھا. اللہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول. اللہ جنت میں قرآن کا ساتھی دے دے. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی حفاظت فرما. اللہ ہم اپنی اولادیں تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کی تربیت کرنی نہیں آتی. یا اللہ ہمیں تربیت کرنا سکھا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ ان کے ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ اس رمضان ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.